السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدر انجمن، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کو سامنے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 37 پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غصہ کرنے کی مذمت. محترم سامعین، غصہ تان جھگڑے کی جڑ ہے، شراب برائیوں کی ماں ہے، غصہ برائیوں کا باپ ہے. آدمی جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے تو پی کو طلاق دے دیتا ہے، بھائی کو قتل کر دیتا ہے، پارٹنر کو مار دیتا ہے، کسی کو گولیاں دیتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے. آدمی غصے میں آ کر یہ کیوں نہیں کہتا کہ فلانے کی اپنی آج میں تیرے لیے اتنا سونا خرید کر لاتا ہوں. غصہ میں بے قابو ہو جانا، کسی خاندان کو بگاڑ دینا. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ناراضگی کا اظہار نہ کیجیے، آپ ضرور ناراضگی کا اظہار کیجیے، مگر دائرے میں رہ کر. ایک جوک سنانا چاہتا ہوں، ایک سانپ اور ایک بزرگ کے درمیان دوستی ہو گئی. اس شرط کے ساتھ کہ سانپ کسی کو نہیں کاٹے گا. سانپ نے بات کو مان لی، مگر اس کا نقصان ہو رہا تھا. وہ روڈ پر رہتا، سب اس کو مارتے، یاد سے مارتے، اس کو نقصان پہنچاتے. ایک دن سانپ بزرگ صاحب سے ملا تو اپنی تکلیف بیان کی، اور آج سب لوگ مجھے مارتے ہیں، مگر میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا. تو صاحب نے بولا، جی میرے کٹنے سے منع کیا تھا، مگر پر اٹھانے سے منع نہیں کیا تھا. اگر پر اٹھا دیتے تو لوگ بھاگ جاتے اور تمہیں نہ مارتے. اس موقع سے پتا چلا کہ غصے کا اظہار کرنا مگر دائرے میں کر کرنا ہے، ورنہ لوگ آسانی سے نکل جائیں گے. ہاں، مگر وہ غصہ ناپسندیدہ ہے جس میں انسان اپنی حیثیت کھو دے. معاشرے اور سماج کا جائزہ لیجیے، لوگوں کو دیکھیے، جب غصے میں آ جاتے ہیں انہیں قابو کرنے کے لیے کئی لوگ لگتے ہیں، نعرے پیلے ہو جاتے ہیں، آنکھ بدلا ہو جاتے ہیں، سانسیں پھولنے لگتی ہے، ہونٹ ہلنے لگتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ کیا بہادری ہے کہ آپ ایک گالی دینے والے کو 10 گالیاں دیتے ہیں اور اسے بہادری کا نام دیتے ہیں. آپ بہادر نہیں، ارے بہادر تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. غصہ پی جانے والے اللہ کے محبوب ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134. الذین یعلمون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں، سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ میں اپنے آپ پر قابو رکھنے والا اصلی پہلوان ہے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 76 باب العذر من الغضب حدیث نمبر 6114. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو مشکل میں غالب ہو جائے، بلکہ اس کی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کی وصیت کی ہے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 76 باب العذر من الغضب حدیث نمبر 6116. عن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو. اس نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہ جواب دیا
يركب إلا من يضطجع. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح اس کا غصہ ختم ہو جائے، ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ محترم سامعین، میری تقریر کا خلاصہ کلام ہے کہ غصہ تمام جھگڑے کی جڑ شراب برائیوں کی ماں ہے، غصہ برائیوں کا باپ ہے۔ تمام جھگڑے کی جڑ غصہ ہے، غصے کا غلط استعمال غلط ہے، غصے میں بے قابو ہو جانا غلط ہے۔ جو لوگ غصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ میں اپنے آپ پر قابو رکھنے والا اصلی پہلوان ہے۔ غصہ شیطانی اثر ہے، اس کا علاج اعوذ باللہ ہے۔ آدمی غصہ کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ غصہ کا ایک علاج ہے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ غصہ کا ایک علاج ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 33، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، غصے کے وقت بھی معاف کرتے